مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں عزت بخشی، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے اپنے مصروفیات سے اور آپ ادھر آئیں اور ہمیں عزت بخشی۔ میرا بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے، دونوں صوبوں سے، جس کو پسماندہ صوبے کہا جاتا ہے، جسے محرومیوں کے صوبے کہا جاتا ہے، اس سے گہرا تعلق ہے۔ میں خود گرامر اسکول سے، کلاس نرسری سے، میری پیدائش بھی کوئٹہ کی ہے اور میں نے تعلیم حاصل کی اور گرامر اسکول سے ہی میٹرک کیا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد اپنے خیبر پختونخوا صوبے میں وقت گزارا اور روزگار کا وہ جو سنت بھی ہے تجارت شروع کی۔ جیسے میرے والد نے ذکر کیا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے ہی ہماری زندگی کی شروعات تھی، اور اپنے صوبے میں بھی جو میں کر سکا، اللہ کا ایک رحم و کرم مجھ پہ آیا کہ مجھے ان دونوں صوبوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ گزاری کرنی چاہیے، تو میں اس مجمع کو بھی کہتا ہوں کہ جس صوبوں کے آپ پر احسانات ہوں، بہت آسان ہے کہ آدمی اپنے مارجن اور پروفٹ کو دیکھتے ہوئے بڑوں صوبوں میں چلے جائیں، پنجاب اور سندھ میں، اور وہاں سے اپنے لیے ایک اچھا خاصا منافع کمائیں۔ لیکن وہ منافع جو آپ وہاں سے کماتے ہیں، اگر وہ آپ اپنے صوبوں میں لگائیں اور یہاں نوجوان نسل کو روزگار دیں، یہاں کی غلط فہمیاں اور اپنے میں ناراضگیاں ختم کریں، تو میرے خیال آنے والا وہ جہاں بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، اور اس جہاں میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، نہ کہ خالی اپنے صوبے کو آپ دیکھیں گے۔ آج ہمارا یہاں بزنس شروع کرنے کا خالی یہ کہ انو کا 3S ڈیلرشپ کی سوچ نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں ہمارے ادھر ایک اور بھی میگا پروجیکٹس لانے کے لیے، مختلف برانڈز لانے کے لیے، کہ لوگوں کا جو تاثر ہے، یہی کام میں اپنے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہا ہوں۔ ایسے پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں کہ جو کراچی یا سندھ میں یا پنجاب میں لوگ سوچتے ہیں، لیکن میں اس سوچ سے کہ اس میں سرمایہ بچے نہ، کہ یہ صوبے بھی اسی طرح لوگ آئیں اور وہ چیزیں جو ہم اس صوبوں میں دیکھتے ہیں وہ یہاں بھی نظر آئیں، لوگ یہاں بھی ٹورزم کے لیے آئیں، لوگ یہاں بھی وہ مشکلات جو دیکھ رہے ہیں اس کو دور کر سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ خالی اپنا پیسہ لگائیں، وہ ہمیں ریٹرن کیا دے گا، ہم اس کا پے بیک کیا لیں گے، اور اس سوچ سے چلتے رہے تو پھر کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے دونوں صوبے کے، یہ گھر کے مانند ہے پورا پاکستان۔ حالات کبھی بھی کسی گھر کے جب خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو بچے یا ہمارے رشتہ دار یا بہن بھائی یا یار دوست لڑائی ہو جائے تو ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے، نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ راضی نامہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائیوں میں روزانامہ ہو، اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں میں ہو اور اس علاقے کو دوبارہ آباد کریں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، زندگی موت اللہ نے دینی ہے، ہمیں نہیں پتہ ایک لمحہ ہم زندہ رہیں، ایک گھنٹہ زندہ رہیں، سال رہیں، 10 سال رہیں، یہ اس کا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح عزت ذلت بھی اللہ کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں یہی ایمان ہے کہ خاتمہ ہماری عزت کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، لیکن ہم پہ ایک چیز فرض ہے، ہر اس شخص پہ جس پہ اللہ نے ایک رحمت دی اور اس کو وسائل دیے، اور اس وسائل کو اس کو چاہیے کہ وہ واپس اپنے لوگوں پہ لگائے۔ آج ہم نے یہ شروعات کی ہے، ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مر سکتے ہیں کراچی کے روڈوں پہ بھی، آپ مر سکتے ہیں لاہور کے روڈوں پہ بھی، آپ مر سکتے ہیں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں، کیونکہ زندگی کا ٹیکہ کسی نے نہیں لیا۔ ہمیں یہ تاثر دینا کہ ادھر پیسے نہ لگائیں، آپ کو جو ہے وہاں ایک امن ملتا ہے، امن ادھر بھی ہے، ہوتا انسان کے ساتھ وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص، اگر وہ پنجابی ہے یا بلوچی ہے یا پٹھان ہے یا سندھی ہے یا گلگت سے تعلق رکھتا ہے، اس دونوں صوبوں میں وہی ترجیح دے گا، یہاں کے نوجوان نسل کے لیے روزگار اور کاروبار اور ترقی کی وہی نظر رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا دور پاکستان کا اچھا دور ہوگا۔ یہ ہمارا پیارا ملک ہے، لوگ کہتے ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، میرے پرانے 30 25 سال کے کلاس فیلوز آئے ہیں، آپ پوری دنیا میں پھرتے ہیں، کہنے پہ وہ اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں، امریکہ کے، برطانیہ کے، اور میں ادھر سے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ان کے جو مین روڈز ہیں، اجویر روڈ یا واشنگٹن ڈی سی میں، آپ اس کی دوسری گلی میں نہیں جا سکتے، آپ اپنے عورتوں کے ساتھ اس کی دوسری کی گلی میں نہیں جا سکتے، آپ کی عزت و ناموس وہاں اس کا خیر آپ نہیں کر سکتے، اتنا ادھر برا حال ہے، اتنی بری ترتیب ہے، لیکن اس کا ذکر جو ہے میڈیا پہ اچھا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا ادھر
امن بھی ہے, سب کچھ ہے, ہم پھرتے رہتے ہیں, لیکن ہم اپنے ملک کی جو امیج ہے اس کو خراب کرتے رہتے ہیں. اور ان کا خراب ملک ہے, ان کی سب کچھ خراب, لیکن وہ اس کا امیج صحیح بیان کرتے ہیں. آپ جتنی پوری دنیا میں جائیں, کسی جگہ میں ٹوریزم پہ جائیں, آپ کو امن نظر نہیں آئے گا. آپ کو چور ڈاکہ ہر وہ برا کام جس کا ذکر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارا نہیں ہے. اگر بلوچ ہے, پٹھان ہے, ہمارے میں رسم و رواج, ہماری غیرت, ہماری عزت, یہ ایک ہزاروں سال کی ایک ہسٹری ہے جس کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ لوگ ہلکے نظر آئیں گے, لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کے خود دشمن بن گئے ہیں. ہم اپنے آپ کا خود برا الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں, میری سوچ ہے, زندگی کا پتہ نہیں ہے, کہ ہر جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ اسی صوبے کو ترجیح دیں, ادھر ہی اپنا پیسہ لگائیں, ادھر ہی اپنے نوجوان نسل کے لیے ہمت کریں. نہ خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ ہے, نہ بلوچستان میں کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ دونوں صوبے پورے پاکستان میں ترقی بھی کریں گے, انڈسٹری بھی لگے گی, روزگار بھی آئے گا, تعلیم بھی ہوگی, اور ہمارے لوگ جو باہر کی طرف سوچ رہے ہیں, فکر کرتے ہیں, یقین مانیں کہ وہاں کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ انو 3S ڈیلرشپ کی ایک چیز خاص خوبی میں آپ کو بتاؤں, ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, آپ اس کی 70 سال کی, جب سے یہ انو آیا تقریباً 48 سال ہوتے ہیں, اس کی گاڑیاں جتنی بھی ادھر گھوم رہی ہیں, ایک گاڑی آپ آج لیں آپ کو ہمیشہ وہ پروفٹ دے گی لاکھوں روپے, کروڑوں روپے میں. باقی جتنی گاڑیاں ہیں آپ اس کو استعمال کریں, اس کے بعد آپ اس کو نقصان پہ بیچیں گے. اس گاڑی کی یہ خوبی ہے کہ آپ ایک, ہم سب یہ جتنا, میں آپ لوگوں سے ایک اجازت لوں گا, اور ایسی بات ہے شاید یہ ہم پورے پاکستان کا انفراسٹرکچر خود تباہ کرتے ہیں. پاکستان واحد دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا ملک بچ گیا ہے جہاں پہ ہم ایکسل لوڈ کی وائلیشن کرتے ہیں. روزانہ 70 لوگ اس سے مرتے ہیں, کراچی میں مرتے ہیں, کوئٹہ میں مرتے ہیں, ہر جگہ میں مرتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی اس کی وائلیشن نہیں کرتا ہے, انٹرنیشنل لا ہے, سوائے پاکستان کا. تو ہم پاکستان کو خود صحیح نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں قانون پہ خود نہیں چلنا پسند کرتے ہیں, ہم ادھر خود قانون کو توڑنا چاہتے ہیں, لیکن بات دوسروں کی کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اچھی سوچ رکھیں, اچھی فکر رکھیں, تو پاکستان مضبوط ریاست ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا, ہم ترقی بھی کریں گے. ہم نے جو ہے, میں خود, میرے والد نے آپ کو ذکر کیا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میرے والد نے کنسٹرکشن کا کام کیا, ہاتھ کی مزدوری کی, ہم نے ہاتھ کی مزدوری کی, لیکن اللہ نے آج ادھر تک پہنچایا. زندگی نہیں ہے اصل زندگی, ابدی زندگی دوسری ہے. لیکن اگر ہم کسی کے کام آئیں, کسی سوچ کے کام آئیں, اپنے لوگوں کے کام آئیں, شاید اس دنیا کی بھی خیر ہو. تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر آئے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم مل کے اس ملک کے لیے, اور خاص کر بلوچستان کے لیے, ایسے کام کریں گے کہ آنے والی نسلیں کہیں گے کہ ہمارے ادھر لوگوں نے ہمارے لیے کچھ کیا, کچھ چھوڑا, اچھی سوچ چھوڑی, اچھی فکر چھوڑی. اور انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے ادھر خدمت کے نظریے سے زندگی زیادہ گزر گئی ہے, جو توڑی رہتی ہے, کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے ایک اچھا کریں. بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر ابھی کھانا لگے گا, کوئی بھی